الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا پوشیدہ طور پر۔ قال رب انی وہن العظم منی، عرض کیا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور بڑک اٹھا میرے سر پر بڑھاپا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تیری دعا سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب میں تو تیری پکار سے کبھی نا امید نہیں ہوا۔ سورہ مریم مکی صورت ہے، 98 آیات اور 6 رکوعوں پر یہ صورت مشتمل ہے۔ مکی زندگی کے ابتدائی صورتوں میں سے یہ سورہ مریم ہے، اور اس کا تذکرہ مختلف واقعات میں بھی ہوا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی یہ خدا ترس انسان تھا۔ ان کے پاس حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ میں تھے، تو جب اسلام کی خبر، نبی آخر الزمان کی خبر حبشہ میں پھیلی تو انہوں نے طلب کیا کہ کوئی مکہ کا رہنے والا ہو اور اس سے حال احوال معلوم کیے جائیں کہ وہ کیسا مذہب ہے، کیسا دین ہے، کیا تعلیمات ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں موجود تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ تو ان کو بلایا گیا نجاشی کے دربار میں اور ان سے ساری معلومات لی گئیں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورہ مریم کی آیات شاہ نجاشی کے سامنے پڑھی تھی، چونکہ وہ صحیح عیسائی مذہب کا پیروکار تھا اس وقت، تو چونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، تو انہوں نے اس کی آیات پڑھی تو نجاشی نے کہا کہ بالکل یہ سچ ہے اور حق ہے۔ اور اسی طرح ہجرت مدینہ سے قبل 2 ہجرتیں ہوئیں تو وہ بھی حبشہ کی طرف ہوئی تھیں۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اجازت دی تھی کہ مکہ میں چونکہ حالات بڑے سخت ہیں اور تلخ ہیں، لوگوں کا رویہ بڑا سخت ہے، اور اسی طرح یہاں رہنا تھوڑا مشکل ہے، تو اس لیے حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ۔ تو پہلی ہجرت میں 12 آدمی مکہ سے حبشہ گئے تھے، اور پھر دوسری ہجرت میں 82 یا 83 بندے جس میں 12 عورتیں بھی تھیں، مکہ سے حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، اور جن میں بڑے صحابہ میں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثالث ہیں، داماد رسول ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت مکی بھی ہے، اور مکی صورتوں میں یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ نام اس کا سورہ مریم ہے چونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزاتی طور پر اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے حضرت مریم کے بطن سے پیدا کیا، تو اس لیے اس سورت کا نام مریم رکھ دیا گیا۔ انشاءاللہ وہ واقعہ آگے آ رہا ہے،
حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ابتدا اس کی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے ہوئی۔ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو دیے تھے، اور پھر حضرت مریم کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام، مختلف انبیاء کا آگے بالترتیب ذکر آئے گا۔ وَذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا۔ زکریا علیہ السلام نے چونکہ اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا مانگی تھی، اور یہ تب مانگی تھی کہ جب حضرت مریم کو کفالت کے لیے بیت المقدس میں لے جا کر چھوڑ دیا گیا، کیونکہ ان کی والدہ نے نظر مانی تھی اگر بیٹا ہوا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے بیٹی عطا کر دی حضرت مریم کی صورت میں، اور نظر تو مانی ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو لڑکوں سے بھی اعلیٰ ہیں، لہٰذا اس کو جو ہے وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے جس طرح نظر مانی ہے وقف کر دو۔ اور پھر مسئلہ یہ تھا کہ کس کے پاس وہاں رہیں گی، چھوٹی بچی تھی، تو حضرت زکریا اس مسجد کے بیت المقدس کے پیش امام تھے، تو رشتے میں حضرت مریم کے خالو بھی تھے، قریبی تھے، تو اس لیے ان کے نام کا قرآن نکلا کہ حضرت زکریا ان کی پرورش کریں گے۔ اور پھر حضرت زکریا ان کو گھر کے اندر حجرے کے اندر چھوڑ کر چلے جاتے، محنت مزدوری کرتے تھے، پھر واپس آتے تھے، تو بے موسم پھل ان کے پاس دیکھے، تو زکریا علیہ السلام کے ذہن میں مریم سے استفسار کیا، تو کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو زکریا علیہ السلام اس وقت بعض روایات کے مطابق 75 سال کے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے 80 سال کے تھے، یعنی 75 اور 80 کے درمیان حضرت زکریا کی عمر تھی، لیکن اولاد کوئی نہیں، اولاد سے محروم تھے۔ تو جب حضرت مریم کا وہ واقعہ دیکھا کہ بے موسم پھل اور مقفل کمرے کے اندر حضرت مریم کے پاس پہنچ گئے، تو کہا یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، میرا بھی اولاد کا موسم تو نہیں ہے، بڑھاپا چھا گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اولاد تو مجھے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو خوشخبری دی تھی حضرت یحییٰ کی کہ تجھے بھی اولاد ملے گی، تو اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رحمت کے لفظ سے ذکر کیا، ذکر و رحمت رب کا، ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا، اور وہ رحمت کیا تھی؟ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا حضرت یحییٰ تھے، یہ اور اولاد جو ہے وہ کیا ہے بھائی؟ رحمت ہے، اولاد رحمت ہے، عام مشہور ہے بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، دونوں نعمتیں بھی ہیں اور دونوں رحمتیں بھی ہیں، بیٹی بھی بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہننا ستر من النار، یہ جو بچیاں ہوتی ہیں، یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں، یہ جہنم کی آگ سے اپنے والدین کے لیے پردہ بن جاتی ہیں، حجاب بن جاتی ہیں، اور بے شمار فضائل ہیں بیٹیوں کے۔ تو یہاں بیٹے کو جو ہے وہ رحمت کہا گیا، تو نیک بیٹا ہو تو وہ والدین کے لیے رحمت ہی رحمت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے انقطع عمل سارے کے سارے اس کے منقطع ہو گئے دنیا کے، بس جو کر لیا تھا وہ لکھ دیے گئے، سوائے 3 اعمال کے کہ جو مرنے کے بعد بھی اس آدمی کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں، اور ان تینوں میں سے ایک ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے مرنے کے بعد بھی نیک کام کرتی ہے اور دعا کرتی ہے والدین کے لیے، تو یہ فوت بھی ہو گیا، اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوا جی، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت تک پتہ نہیں کتنا لکھا جاتا رہے گا۔ یہ نیک بیٹا ہے، آگے نیک پوتے آ گئے، پھر آگے ان کی اولاد، ان کی اولاد، تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا کہ تم جو ہے وہ دنیا سے جاؤ تو ایسی نیکی چھوڑ کے جاؤ، ایسا طریقہ چھوڑ کے جاؤ کہ تمہارا نامہ اعمال بند نہ ہو، قیامت تک اس میں لکھی جاتی رہے۔ تو فرمایا کہ ذکر ہے رب کی رحمت کا،
عبدہ زکریا، جو انہوں نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جس طرح بارہا بتایا گیا کہ نبی بھی انسانیت کے افراد میں سے فرد ہیں، بشر ہیں، اس لیے عبد کا لفظ ہی اللہ نے زیادہ ذکر کیا ہر نبی کے ساتھ۔ رسول کا ذکر بعد میں ہوا، عبد کا ذکر پہلے ہوا، کیونکہ عبدیت پہلے ہے اور رسالت بعد میں ہے۔ اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، عبد کا ذکر کیا، کہ کہیں لوگ ان پیغمبروں کو کوئی اور مخلوق نہ سمجھ لیں، الہ نہ مان لیں، معبود نہ مان لیں۔ اس لیے جہاں بھی ذکر ہوا تو وہاں عبد کا ذکر ہوا، کہ میرا بندہ، مجھ سے اوپر نہیں ہے، میرا بندہ۔ حضور علیہ السلام کا ذکر بھی سبحان الذی اسری بعبدی۔ زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام پیشے کے جو تھے وہ بڑے ہی تھے، ترخان تھے، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، اور کوئی بھی پیشہ برا نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کام حلال کا ہے، جائز کا ہے، وہ برا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں عموماً جو ہے وہ پیشوں کی وجہ سے لوگوں کی اقدار ناپی جاتی ہیں۔ لوہے کا کام کرنے والا لوہار ہے، اس کو اس کے مطابق سمجھا جاتا ہے، اور لکڑی کا کام کرنے والا ترخان، برتن بنانے والا جو ہے وہ کمہار، اس حساب سے جو ہے نا وہ ہم اس کو عزت دیتے ہیں۔ تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ پیشے کے ساتھ کوئی عزت نہیں، پیشہ ہر ایک معزز ہے۔ پیشے کے ساتھ کوئی اگر چھوٹا پیشہ کرتا ہے، چھوٹا کام کرتا ہے، تو وہ کمی ہو جائے، تو یہ تصور غلط ہے۔ یہ تصور جو ہے اصل میں ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ یہاں پر رہے ہیں اس بر صغیر میں، تو ہندوؤں کے ہاں جو ہے نا وہ یہ ذات پات، اونچ نیچ، یہ ساری موجود تھی۔ عرصہ دراز سے وہ یہاں رہے تو یہ منتقل ہو گئی، ورنہ کوئی بھی پیشہ، کسی بھی پیشے کے ساتھ کوئی آدمی نہ معزز ہوتا ہے اور نہ ہی کم ہوتا ہے۔ ہر ایک پیشہ جو ہے نا وہ محترم ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، یہ بڑھئی کا کام کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہے، وہ کپڑے کا کام کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام ہے، قرآن میں ذکر ہے، وہ لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی جو زر ہیں ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو کوئی بھی پیشہ، کسی پیشے کے ساتھ کسی کو حقارت نہیں دلانی چاہیے۔ ہاں، حقارت ایک چیز، جو شخص بد اخلاق ہے، جو ظالم ہے، جو متکبر ہے، جو لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے، تو یہ جو چیزیں ایسی ہیں نا، یہ نیچا کر دیتی ہے بندے کو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب پکارا حضرت زکریا نے اپنے رب کو نداء خفیا، پوشیدگی سے، آہستہ سے، چپکے سے پکارنا، چپکے سے انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ پکار اور دعا، ندا کہتے ہیں پکار کو، اور دعا بھی کہتے ہیں پکار کو۔ اللہ کو پکارا جاتا ہے دعا میں، اور ندا بھی پکار ہے۔ تو دعا میں اصل جو ہے وہ اخفا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل فرماتے ہیں، فرمایا خیر الدعاء ما یخفی، سب سے بہتر دعا جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ وخیر الرزق ما یکفی، اور سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کفایت کر جائے، اس کی ضرورتیں پوری کر دے بس۔ تو دعا میں اصل کیا ہے جی؟ اخفا ہے۔ ذکر میں اصل کیا ہے؟ اخفا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ۔ تو ذکر میں بھی آہستگی ہے، دعا میں بھی بہتر آہستگی ہے۔ ہاں، بعض مقامات پر دعا میں جو ہے وہ اونچی آواز سے بھی ہے، اور نبی علیہ السلام سے منقول ہے، تو جہاں منقول ہے وہاں وہ افضل ہے، لیکن اصل یہ ہے، ذکر میں بھی اصل اخفا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، صحابہ کرام اونچی آواز میں حلقہ بنا کر ذکر کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئے تو انہیں خاموش کرا دیا اور فرمایا انک لا تدعون صما وبکما، آپ کسی بہرے اور گونگے کو نہیں سنا رہے ہو کہ اتنی اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہو، تم جس ذات کو سنا رہے ہو وہ تمہارے دلوں کے اندر اٹھنے والے اس تصور کو بھی، خیال کو بھی سن لیتا ہے، لہٰذا آہستہ پکارو۔ تو فرمایا زکریا علیہ السلام نے دعا کی نداء خفیہ، بالکل پوشیدہ دعا، اور دعا کیا تھی؟ رب انی وہن العظم، دعا میں اصل بھی یہ ہے
جب بھی دعا مانگیں تو سب سے پہلے اپنی کمزوری کو ظاہر کریں، اپنی عاجزی کو ظاہر کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے آپ کو رب کے سامنے مٹائیں اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں۔ فرمایا انی وہن العظم، اے میرے رب میری ہڈیاں پرانی ہو چکی، وہن کمزور ہو چکی، یعنی بڑھاپا مجھ پہ چھا گیا، اور انسانی جسم میں جو مضبوط چیز ہے وہ انسان کی ہڈیاں ہیں، ہڈیوں سے ہی جو ہے وہ آگے ہڈیوں پر پہلے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھایا جاتا ہے۔ تو یعنی میں بوڑھا ہو چکا، کمزور ہو چکا۔ واشتعل الرأس شیبا، واشتعل اور ابل رہا ہے، پھیل رہا ہے، بڑک رہا ہے، الرأس میرا سر، شیبن سفیدی سے، سر میرا بالکل سفید ہو گیا، یعنی عمر تو نہیں ہے اب جو دعا میں مانگ رہا ہوں تب یہ عمر نہیں ہے، عام طور پر جو اولاد ملتی ہے اس عمر سے میں آگے نکل چکا، لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن اے میرے مولا آپ سے مانگتے ہوئے کبھی میں ناکام نہیں رہا، کبھی مایوس نہیں رہا، آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کسی عمر کے یا اللہ محتاج نہیں ہیں۔ دعا جو ہے بیٹے کی ضرورت ہے اور وہ ضرورت اگلی آیت میں آئے گی، تو مولا مجھے اولاد عطا کر دے۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی بیٹے کی، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں